میں عموماً نظر انداز کرتا ہوں ایسی چیزوں کو، لیکن دور حاضر میں جنہیں آپ لنڈے کے لبرلز کہتے ہیں یا جنہیں ہم دیسی لبرلز کہا جاتا ہے، دیکھیں جس کو اسلام پر تنقید کرنے کا موقع نہیں ملتا اس ڈر سے کہ کوئی فرزند اسلام آ کے اس کو واپس اس کی حیثیت تک لے جاتا ہے، تو وہ مولوی پہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج تک میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کسی کی پیدائش پر اس کے کان میں آ کے اذان مائیکل جیکسن صاحب نے دی ہو، یا کسی کے فوتگی کے بعد اس کا نماز جنازہ جسٹن بیبر صاحب نے آ کے ادا کی ہو۔ میں کسی پیر کا بیٹا تو نہیں ہوں، نہ ہی میرا خود تعلق کسی مدرسے سے رہا، لیکن being a Muslim, I think it's my responsibility to defend Islam, to defend my culture, to defend my traditions, to defend the moral values، اور ہم اپنا اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کریں۔ اب ایسے زمرے میں آ کر ہم پر جو وار کیا جاتا ہے وہ یہ وار کیا جاتا ہے کہ یہ شاید ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ شاید دہشت گرد ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارا 8 سالہ تنظیمی کیریئر ہے، جب ہم نے آج سے 4 سال پہلے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا بنیاد رکھی اور اپنے خواتین ونگ کو لانچ کیا، تو سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ اور اپنی بہن کو کہا کہ کیونکہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں آ رہی ہیں، لہٰذا آپ کا وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے۔ جب اس تنظیم کے صدر کی ماں بہن اس پروگرام میں موجود ہوگی تو لوگوں کی ماں بہن کی عزت محفوظ ہوگی۔ اب جو یہ سو کال لبرلزم امپوز کی جا رہی ہے، کبھی عورت مارچ کی صورت میں، کبھی وومن رائٹس کی صورت میں، کبھی وہ فیمنسٹ کی صورت میں، کبھی لیفٹسٹ کی صورت میں، کبھی سرخوں کی صورت میں سمجھتا ہوں یہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی فہم و فراست رکھنے والا آدمی ہوگا وہ اسے بہت اچھے سے پہچان جائے گا کہ یہ جو کچھ انٹروڈیوس کرایا گیا یہ صرف عورت کے قریب پہنچنے تک کی آزادی چاہتے ہیں۔ وہ بھیڑیوں نے ایک جلوس نکالا بکریوں کے حق میں، تو جو جوان بکریاں تھیں انہوں نے ادھم مچانا شروع کر دیا کہ جی ہم بھی جائیں گے اس جلوس میں اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے، اور ہوگا کیا کہ یہ جو بھیڑیے ہیں یہ تو ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ تو جو بکریوں کی ماں تھی، بوڑھی بکری تھی، اس نے کہا کہ بیٹا یہ تو میں چیر پھاڑ دیں گے، یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے بڑے ظالم ہیں اور یہ تو میں صرف استعمال کریں گے۔ لیکن بکریاں تھیں، نئی نئی جوانی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ شور مچایا، احتجاج کیا، زبردستی مجبوراً جو ان کا مالک تھا انہوں نے انہیں آزاد کر دیا کہ جاؤ جلوس میں۔ تو جب وہ جلوس میں گئیں تو کیا ہوا کہ بھیڑیے صاحب نے آ کے ان کو جکڑ لیا اور چیٹ پھاڑ دیا۔ اسی طریقے سے دور حاضر میں خواتین میں سے کئی ایسی ہوتی ہیں جو بیچاری واقعی اپنے رائٹس کے لیے نکلتی ہیں، جو واقعی معاشرے میں بہتری کے لیے نکلتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ the person who is at the leading end، جو سو کالڈ لبرل اوپر امپوز کیا گیا ہے، وہ تو ان کو تباہ کر دے گا، وہ تو ان کو استعمال کر دے گا۔ اور اس طرح سے ماضی میں بھی ہوا اور آج بھی کئی ایسے خاندانی خواتین ہیں جن کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنے کے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ان لوگوں نے۔ لہٰذا ایسی تمام قوتوں کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اکثر ٹیکنیکلی ان پہ وار کر لیتے ہیں، مہینے 2 مہینے میں ایک بار رگڑا بھی دے دیتے ہیں، جس سے یہ 4-5 مہینے کے لیے سکون میں بیٹھتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی کچھ اس طرح کے لوگ آئے تھے جو مندر کے سلسلے میں تشریف لائے، لیکن جب پتا چلا کہ ان کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں، ان کے انٹرویو سے اندازہ ہو گیا کہ وہ جب قادیانیوں کی فیور کرنا شروع ہو گئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ پیچھے سے ہڈی کہیں اور سے پھینکی جا رہی ہے، ڈوریں ان کی کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں۔ تو انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے ہمیں پھر اپنے کیمرہ مین، اپنے دوست احباب، اپنے لوگ بھیجنے پڑتے ہیں جو آ کے ان کا اصل چہرہ عوام کو دکھائیں۔ تو جب تک وہ اصل چہرہ پبلک کے سامنے نہیں آتا
پبلک انہیں معصوم ہی سمجھتی ہے, پبلک انہی کو سر پہ بٹھاتی ہے. جی تو شہیر بھائی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک معاملہ چل رہا تھا مندر بنانے کا, تو ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بہن اور بھائی تھے جو یعنی کہ اصل میں ان کا چہرہ کچھ اور تھا لیکن وہاں پہ وہ سپورٹ میں کھڑے ہو گئے. لیکن یہاں جب مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں طیب اردگان نے یعنی کہ طیب اردگان نے وہاں پہ 86 ایئرس کے بعد جب وہاں پہ نماز ہو رہی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد بابری جن ممالک میں ہے وہ پھر اس کے ساتھ جو مرضی کریں, اگر ہم یہاں مندر نہیں بنانے دے رہے تو یہ ہمارا ملک ہے, ہم اگر مندر نہیں بنانے دے رہے تو وہ باہر کے ممالک میں ان کی وہ حکومت ہے, وہ جو مرضی کریں ان مساجد کے ساتھ. سر انہوں نے آیا صوفیہ کی بھی مخالفت کی کہ اسے مسجد نہ بنایا جائے. مسئلہ یہ ہے, آپ میرے الفاظ لکھ دیں, خدا نہ خواستہ اگر کل پرسوں دجال صاحب تشریف لے آتے ہیں تو یہ دجال کو بھی باپ بنا دیں گے کہ یار لیٹ اٹ بی دجال, تو کیا ہوا, اچھا ہی تو ہے, طاقتور ہی تو ہے, فیم تو ہے, پیسہ تو ہے, ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے اس کی حمایت کر کے. تو ایسے لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. لہٰذا میں یہی درخواست کروں گا اپنا وقت نہ ضائع کیا کریں ایسے لوگوں کو ڈسکس کرنے میں. ہمارے پاس بڑی ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹڈ پاکستانی ہیں, عرفہ کریم جیسے ہمارے پاس بچے ہوا کرتے تھے, ہمارے پاس ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی شخصیت موجود تھی جسے ہم نے استفادہ نہیں کیا, جسے ہم نے ضائع کر دیا. انہوں نے کہا تھا ہم صرف, میرے پاس وہ میکانزم ہے کہ پاکستان اگر صرف کول سے ہی بجلی کے ریزروز بنانا شروع, کول ریزرو سے ہی اگر بجلی پروڈیوس کرنا شروع کر دے تو ہم ایران جیسے 3-4 ملکوں کو اگلے 30 سال کے لیے بجلی دے سکتے ہیں, اپنی لوڈ شیڈنگ تو دور کی بات. لہٰذا ایسے برینز ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے, ہم نے اس پہ نہیں کیا. ہم نے 2 طبقوں میں اس قوم کو تقسیم کیا, ایک مدرسے والے طبقے میں جس کو ہم نے کہا کہ آپ نے بس مدرسے تک رہنا ہے, آپ نے CSS نہیں کرنا, آپ نے ISS بھی نہیں دینی. دوسرے طبقے کو کر دی کہ وہ لوگ اس مین سٹریم میں نہ جائیں, صرف احتجاج کریں, اور احتجاج سے کیا ہوتا ہے, چوتھے دن آ کے SHO آپ کی بات سنتا ہے, آپ کو گولی کرا کے جناب تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے دوسرا طبقہ یونیورسٹیز اور کالجز کا وہ طبقہ ہمارے ٹائپ کا جنہیں صرف مسٹر چپ سے لے کے سنڈریلا تک کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, اور وہ اشعار ہماری بہن بیٹھی ہے, میں نہیں بتا سکتا, جو FSC اور میٹرک میں پڑھائے جاتے ہیں. قوم کی کیا تربیت کی جاتی ہے کہ قوم کا جوان جو ہے وہ FSC کے بعد گرلز کالج کے باہر اپنے کاغذ کے ٹکڑے پہ نمبر لکھ کے تقسیم کر رہا ہوگا. تو یہ بالکل ہی تباہ کر دیا گیا پورے سسٹم کو. ان چیز کو ہمیں اس وقت میں سمجھتا ہوں جو کام کرنا چاہیے, آپ کے پاس یہ یوتھ مدرس سوسائٹی ہے, ماڈل یونائٹڈ نیشن میں یہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, ان کا بڑا رول ہوتا ہے. یہ ان کے ہر مجمع میں کسی بھی تقریری مقابلے میں 400-500 لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. They can change the entire mindset. ضروری نہیں ہے کہ وہ رٹی رٹائی تقریر جو ایک بچے نے کسی اسکول میں کر دی وہی جا کے ہر جگہ پہ ہم نے بھی کرنی ہے. آپ وہاں پر لازمی نہیں ہے کہ آپ کی پوزیشن آئے, آپ پوزیشن لینے نہ جائیں, آپ وہاں ایک ماڈل دینے کے لیے لے جائیں. آپ انہیں جا کے سمجھائیں کہ یار ملک کے سسٹم میں یہ فلاز ہیں اور ان فلاز کو اس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جناب جی, تو اس کے بعد شہید بھائی ایک یعنی کہ آپ جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ چلا رہے ہیں, اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ایک یوتھ کے لیے جو ونگ ہے, اس کا کچھ دن پہلے آپ نے جھنڈا بھی فیس بک پہ, آپ کو میں نے فیس بک پہ دیکھا. تو ایک دفعہ مجھے ڈیفائن کر دیجئے کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا جو بنیادی مقصد اور جو بنیادی نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا نظریہ گھمائے پھرائے بغیر بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. نمبر 1 to protect the dignity and honor of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ناموس رسالت پہ کام کرنا. نمبر 2 ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی بات کرنا. نمبر 3 پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی بات کرنا. نمبر 4 کشمیر اور پیلسٹائن کاز کے لیے ایک مؤثر آواز کو بلند کرنا ہر اویلیبل پلیٹ فارم پہ, either it's national یا اور it's on the international level. وہاں پر اپنا پھر اگلا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنا. اور پھر یہ ہے کہ طلبہ کے مسائل پہ بات کرنا کہ ان کے جہاں جہاں ایشوز ہیں. ریسنٹلی HEC کا وہ فیسوں والا ایشو ہوا تھا تو ہم لوگوں نے اس کے دفتر کے باہر بھی احتجاج کیا ہے. ایک وقت میں کوئی 40 شہروں میں ہم نے احتجاج کیا, اپنی جان ہتھیلی پہ ڈال کے
سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، لیکن طلبہ کی آواز تھی تو اس میں کئی اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہماری ڈیمانڈز مانی گئیں. جہاں تک فلسطین کی بات ہے، اس ایشو پہ ہمیں کئی اگر یونیورسٹیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل کو کسی وہاں کے اسٹوڈنٹ نے آ کے ڈیفینڈ کرنے کی بات کر دی یا وہاں پر سٹال لگانے کی بات کرتی تو ہم لوگوں کو کوئی ایکسٹریمسٹ کہے تو ہم اسے برداشت کر لیتے ہیں. ہم وہ تعلیمی ادارہ کئی دنوں کے لیے بند رہتا ہے جب تک آ کے وہ معذرت خواہ نہیں ہوتے، کیونکہ ایک جگہ پہ میری ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو. میں کبھی یہ چیز برداشت نہیں کروں گا کہ ایسے لوگوں کے جھنڈے لا کے ہمارے ملک میں آویزاں کیے جائیں جس کو ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں مانتا. آگے آپ آتے ہیں ناموس رسالت کے لیے، تو اس میں کیا رول پلے کر چکے ہیں. ہالینڈ میں گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے تھے تو ہم کوئی 20-25 ہزار نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع لے کے ریڈ زون میں داخل ہوئے تھے 1.5 سال پہلے، اور ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے وہ ڈیمانڈز منوائیں کہ ہمارے دھرنے کے 2 دن کے بعد اقوام متحدہ اور OIC میں ناموس رسالت کے دفاع کی بات چیت چل رہی تھی، اس پہ بحث شروع ہو گئی تھی. پاکستان نے اپنا ایک اسٹرانگ موقف وہاں پر دے دیا تھا. تو دس از دا لیسٹ واٹ وی کین ڈو. ماضی میں بھی آئی اسٹل ریممبر کہ 2012 کی بات ہے، I was 17 years old. وہاں پر اس وقت I was in second year اور 2000 اسٹوڈنٹس اور 1000 وکیلوں کی قیادت کر کے میں امریکن ایمبیسی کی طرف گیا تھا جب ایک گستاخ نے گستاخانہ فلم بنائی تھی امریکہ میں. تو اس وقت بھی ہم لوگوں نے اتنا پریشر امپوز کیا تھا کہ عبد الرحمان ملک ہمارا منسٹر ہوتا تھا، ہوم منسٹر یا انٹیریئر منسٹر ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ کل یوم عشق رسول قومی سطح پہ منایا جائے گا، اور زرداری جیسے بندے نے جا کے ناموس رسالت کے دفاع کی بات اقوام متحدہ میں جا کے کی تھی. اتنا پریشر پاکستانی قوم نے امپوز کیا تھا کہ انہیں اپنی بقا کے لیے یہ لازمی ہو گیا تھا ان کے لیے کہ وہ اقوام عالم کے سامنے انہیں جا کے جھنجھوڑیں. تو دس از دا لیسٹ وٹ وی کین ڈو وائل ریمیننگ ان آور اون ہمبل کیپیسٹی. تو یہ ہمارا رول ہے جو ہم لوگ کر سکتے تھے. پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہوئے ماضی میں، کانسیٹس کا ڈوئل ڈگری کا ایشو ہوا، مرے کالج سیالکوٹ کا ایشو ہوا، ہم نے اپنے دور میں رہ کے وہ ایشوز بھی ریزالو کروائے. تو جو ہم لوگ بینگ اے اسٹوڈنٹ کر سکتے تھے یا بینگ اے اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیو کر سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے کیا، اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. کشمیر کی جہاں تک بات ہے تو مقبوضہ کشمیر سے وفد کو کئی مرتبہ پاکستان بلایا گیا، آل پارٹیز کانفرنسز کروائیں، وزراء کو اپنے دائیں بائیں بٹھا کے ان کو غیرت ان کی جھنجھوڑی، اور اتنی جھنجھوڑی کہ اگلی بار وہ ہمارے سامنے آنے کو تیار نہیں تھے کہ یار یہ ہمیں پھر بے عزت کر کے لے جائے گا. اب یہی کر سکتے ہیں ہم لوگ، اینڈ بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے. کیا کریں ہم لوگ؟ This is the least what we can do. زکوان ہزاروی صاحب, so kind of you. اچھا, تو جیسے کہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے مصباح وحید صاحبہ. مصباح وحید صاحبہ دیکھیے, جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو عزت و مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کوئی بھی مغرب کا یا غیر مسلم یا کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے عورت کو ایک بہت مقام عطا کیا ہے. تو جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو دور میں بہت یعنی کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے عورت مارچ کے بارے میں, میرا جسم میری مرضی. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت اچھا اور ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے اپنے پروگرام میں. دیکھیں, یہ جو آج کی فیمنسٹ ہیں اور جو آج کی لبرلز ہیں وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. آپ بینگ کا مسلم مجھے بتائیں, دنیا کی ایسی کون سی چیز ہے کہ جس پہ انسان کی مرضی ہے؟ سب کچھ تو اللہ کی مرضی ہے. تو انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ اور ہم اس بات کو بھول گئے نا کہ جو میرا جسم ہے اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے, اس نے ایک دن مٹی میں مل جانا ہے اور ہم نے اسے رب کے آگے جا کے جواب دینا ہے. ہم یہ بات بھول گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ سارے فتنے فساد اور یہ ساری جتنی بھی وبائیں اور جتنے بھی ڈیزاسٹرز مسلم اقوام پہ آج کل ہے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی اصلیت بھول چکے ہیں. اور جہاں بات کی جاتی ہے فیمنزم کی, عورتوں کے رائٹس کی, تو وہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک عورت بھول چکی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک عورت کو یونیورسٹی بھیجا جاتا ہے لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے, انہیں ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے, انہیں انجینئر بنایا جا رہا ہے. اس سب کی وجہ کیا ہے کہ یہ ان کو عورتوں کو تعلیم کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ ایک اچھی شہری, ایک اچھی انسان بن سکیں اور پھر وہ آگے اپنی نسلوں کو بہتر بنا سکیں. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کو جب پڑھنے بھیجا جاتا ہے اور وہ زیادہ پڑھ جاتی ہیں
تو وہ اتنی لبرل ہو جاتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بچے پیدا کرنا یا گھر کے کام کرنا یہ کوئی برا کام ہے، وہ اس میں شرمندگی محسوس کرتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں اب ہم اتنی آزاد ہو گئی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. تو ہمارے یہاں توازن خراب ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے. پہلے تو اس کو کھلی آزادی دی جاتی ہے، جب آزادی دی جاتی ہے اور وہ اپنی لمٹس کراس کر لیتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ چیز تو غلط ہے. اور تربیت، اسپیشلی تربیت، میں کہوں گی کہ تربیت گھروں سے ہی وہ تربیت نہیں کی جا رہی. اور الحمدللہ سے جیسے ابھی شہیر بھائی بات کر رہے تھے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی، تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے اب بہت سے نوجوان اور اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں جو اپنے ملک و قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میں آج کل کچھ اس طرح کے ایونٹس کروا رہی ہوتی ہوں تو اس طرح کے بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے کہ اگر ہماری قوم میں اس طرح کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں کہ جو نہ صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے سوچتے ہیں بلکہ ملک و قوم کے لیے اور اسلام کے نام کو ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کے آگے چل رہے ہیں کہ دنیاوی ترقی تو ہے ہی ہے لیکن ہمیں اپنی اصل نہیں بھولنی. تو جہاں ہم اپنی اصل حقیقت بھول جاتے ہیں وہاں پھر ہم پہ زوال شروع ہو جاتا ہے. اور یہ لبرلزم اور فیمنزم یہ سب ویسٹرن نیشنز کا فساد ہے مسلمانوں کے اوپر صرف تباہ کرنے کے لیے کہ وہ عورتوں کو ایک غلط ٹریک پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پہلے تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے دکھاتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں کو آزادی دی جائے، یونیورسٹیز میں رائٹس دیے جائیں، ہر طرح سے ان کو رائٹس دیے جائیں. اور یہ بات ہے بھی، ہمارے معاشرے میں عورت کو اتنے رائٹس نہیں دیے گئے جتنے مرد کے ہیں. اگر ہم ڈومیسٹک لیول پہ بات کریں تو جب گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ زیادہ فخر محسوس کیا جاتا ہے، نہ کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے اچھا لڑکی ہے چلو 3 لڑکی ہو گئی ابھی تک بیٹا نہیں ہے تو وہ ایک بیٹے کو ایک الگ چیز سمجھا جاتے ہیں اور بیٹی کو ایک الگ، کہ وہ ڈسکریمنیشن کی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے میں یہ کہوں گی کہ وہاں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ اسلام نے تو ہمیں سارے حقوق دیے ہوئے ہیں. اسلام نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹی سے زیادہ برتر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ نہیں کہا. اگر فضیلت کی بات ہوئی ہے تو فضیلت کی بنیادیں بھی لمٹس بھی مقرر ہیں کہ مرد عورت پہ کیسے زیادہ فضیلت حاصل کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت دونوں کی مختلف رکھی ہے. جب جسمانی ساخت دونوں کی مختلف ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں؟ ہر کسی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈیفائن کر کے الگ الگ پیرامیٹرز بنائے ہیں. ماشاءاللہ ہمیں ایسی بہنوں کی ضرورت ہے پریکٹیکل فیلڈ میں. جی بالکل، ہم بھی آپ کو سنتے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں خود آپ کو دیکھ کے بڑا انسپائر ہوتی ہوں. بہت شکریہ. تو جو بات آپ لوگ لبرلزم کی کر رہے ہیں تو وہ لبرلزم تو ہمارے آس پاس کہیں بھٹکتی ہی نہیں ہے کہ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ لبرلزم ٹھیک ہے یا فیمنزم ٹھیک ہے. فیمنزم کے یہ جو کہہ لیں کہ جو عورت مارچ ہو یہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں کہ ہم عورت کے رائٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بیچ میں سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. وہ صرف فیم کے لیے اور مستی مذاق کے لیے چلے جاتے ہیں اور پوسٹرز اٹھا کے پھر رہے ہیں. ان کو بیچ میں سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا ایجنڈا ہے کیا، یہ ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے کیا سیاست ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو فیمنسٹ ہیں ان کے ایجنڈا کبھی آپ کھول کے پڑھیں اور اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو یہ چیز ہی ملے گی کہ وومن کا پاکستان میں اتنے رائٹس ملنے چاہیے کہ ابورشن لیگل ہونا چاہیے، پروسٹیٹیوشن لیگل ہونی چاہیے. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اسلامک معاشرے میں تو آپ خود بینگ اے مسلم بتائیں یہ کہاں کی صحیح بات ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام میری جسم میرا مرضی، میں جو مرضی کروں. تو بینگ اے مسلم ہم اپنی تو کوئی مرضی ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سارے احکام سب کچھ لکھا کے بھیجا ہوا ہے. بے شک بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو انسان کا جب صبح اٹھتا ہے اور انسان جب رات کو سوتا ہے صبح سے لے کے شام تک جو معاملات کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے. تو لیکن دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جب ہماری کشمیر کی ماؤں بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کی ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، کشمیر کی ماؤں بہنوں پہ طرح طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، عورتوں کے حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ کشمیر فلسطین جیسے جگہوں پہ ہو رہی ہے، جیسے ممالک میں ہو رہی ہے. تو تب یہ جو ہماری فیمنسٹ جن کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ لنڈے کی فیمنسٹ، تب یہ لوگ حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، تب ان لوگوں کو وہاں کی جو ہماری مائیں بہنیں ان کے حقوق نظر نہیں آتے،
لیکن یہاں پہ جب ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے, جب امریکہ یا بڑے بڑے ممالک میں کوئی یعنی کہ ان کی بڑی مر جاتی یاد آ جاتا ہے کہ ہماری عورتوں کے حقوق یہ, ہماری عورتوں کے حقوق فلاں. تو اس بارے میں شہیر بھائی آپ تھوڑی سی نظر ثانی کر دیں چیزوں پہ, جب ہمارے کشمیر میں ایسے حالات ہے تب یہ عورتیں سامنے نہیں آتی. میرا اصل میں ہم نے ہر جو فیلڈ ہے اس میں ہم لوگوں نے ٹانگ اڑائی بھی ہے, تو اس زمن میں چلے راز کی بات آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. یہ بھی چوکنے رہیں گے اور تھوڑے سے گھبرا بھی جائیں گے. ہم نے تقریباً جتنے بھی لبرل یا سو کالڈ سیکولر این جی اوز ہیں, ہر بڑی این جی او میں 3 سے 4 میرے اپنے ذاتی تربیت یافتہ دوست احباب ہمارے موجود ہیں. اس کا وہ انہی کے موقف کی حمایت کرتے ہیں, اور اصل چیز صرف یہ ہوتی ہے کہ کہیں پر وہ اگر لمٹس کراس کر رہے ہیں ملک دشمنی میں یا اسلام دشمنی میں, تو ہمارے پاس پہلے سے ہمیں علم ہو اور ہم لوگ اس کا کاؤنٹر نیریٹو نکال کے بیٹھے ہوئے ہوں. یہی کچھ ہم نے کوئی 2 ہفتے پہلے جو مندر کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ جو کیا تھا وہ اسی طریقے سے ہوا. دیکھیں ہمارے جو دوست موجود ہوتے ہیں وہاں پر جب بات ہوئی وومن رائٹس کی, تو انہوں نے کہا ہم لوگ باقی سارے پوسٹرز وہی اٹھائیں گے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابورشن سینٹرز بننے چاہیے, پروسٹیٹیوشن سینٹرز بننے چاہیے. چلو ٹھیک ہے, لیکن ابھی وومن رائٹس میں ایک خاتون ہماری ہے جو پچھلے 16 سال سے امریکن جیل میں ہے, عافیہ صدیقی, اس کا ایک پوسٹر ہم اٹھا لیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے ایجنڈا میں نہیں ہے. اب وہاں سے واضح ہو گیا کہ اگر ایجنڈا میں نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی فنڈنگ رکتی ہے. اب 2 ہفتے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے مندر کے لیے یہ لوگ آئے, ہمارے مطلب کوئی مسلمان بھائی وہاں گئے, انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہتے جی ہم مسلمان ہیں. کہتے پاکستان کی مانتے ہیں؟ کہتے جی ہم مانتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ جناب کیا قادیانی کافر ہیں؟ تو اب اگر وہ بولتے کہ ہاں یہ ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہیں, تو ان کی فنڈنگ رک جانی تھی. اور اگر وہ یہ بولیں کہ نہیں جی ہم تو انہیں کافر نہیں مانتے, تو وہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہو جانی تھی. اور اگر وہ کرتے آئیں بائیں شائیں تو عوام نے انہیں گالیاں دینی تھی. تو تینوں اعتبار سے وہ پھنس جانا تھا ان لوگوں نے, کیونکہ منافق لوگ ہیں, منافق وہ جھوٹ تو اتنی دیر نہیں رہتا. تو تینوں قسم کے لوگ وہاں پر پائے گئے, ہاں نا اور آئیں بائیں شائیں والے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے انہیں لانچ کیا وہ بھی تھوڑے بہت ان سے ناراض ہوئے, یہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا. جو عوام ان کے لیے سمپتی رکھتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو ہمیں میں دیکھیں ایک ہوتا ہے جو میں اپنی رائے دوں, وہ تو میں اپنے ویڈیو میسیجز میں دیتا ہوں. یہاں پر میں صرف ایک پلان دینا چاہتا ہوں اس قوم کو کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے ان ساری چیزوں کو. وہ کاؤنٹر اس طرح ہوگا کہ آپ لوگوں نے, ایک ہوتا ہے کہ آپ لاٹھی اٹھا کے جا کے سب کو جو ہے نا لگائیں 2-2, وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ روئیں گے اور کہیں گے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے وہ کاؤنٹر نہیں ہے, ٹیکنیکلی مار دیں انہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جا کے شکست دیں کہ دوبارہ شرم کے مارے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شرم ان میں ہے نہیں, ورنہ جو کچھ ان کے ساتھ ہم نے کیا ماضی میں 2-3 مرتبہ, شرم کے مارے انہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا. لیکن ہمارا دشمن جو ہے بڑا کمزرف قسم کا ہے. ہمیں آج تک کوئی خاندانی دشمن ملا نہیں ہے معذرت کے ساتھ. نظریاتی دشمن جو بھی ہمیں ملا وہ خاندانی نہیں ملا. وہ ہمیشہ ایسے بندے کو آئیڈیلائز کرتا رہا, ایسے مغرب کو آئیڈیلائز کرتا رہا کہ جس کے آئی ڈی کارڈ پہ اس کے والد صاحب کا نام تک نہیں لکھا. ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے کلچر کو آئیڈیلائز کر کے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہماری تماش بین قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, جو ہماری بہن ابھی ذکر کر رہی تھی کہ وہ صرف وہاں گھومنے پھرنے اور لوگوں کے بدصورت شکلیں دیکھنے کے لیے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں. ان کے پروگرامز کا تو وہ لوگ کامیاب کرتے ہیں, یہ خود تو ٹوٹل 12-14 ہوتے ہیں. یہ جو 200-400 بندے چلے جاتے ہیں تو تماش بین ہوتے ہیں کہ جدھر بندر ناچتا ہے, وہ جدھر مداری بندر کو نچاتا ہے, یہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. آپ کے گاؤں کا داند نہ بھی دوڑے, لیکن آپ نے داند کو دیکھنے جانا ہے. آپ کے گاؤں کا کوئی بندہ کتے کی لڑائی آپس میں نہ کرائے, لیکن آپ نے جانا ہے کہ بٹیر کس طرح لڑ رہا ہے, کتے کی لڑائی کیسے ہو رہی ہے, مرغوں کی لڑائی کیسے ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہ سارے مداری ادھر پہنچے ہوتے ہیں. اور یہ سارے تماش بین قوم جو ہے یہ اس کو متحرک کر دیتے ہیں, اسے ڈیفینڈ کر لیتے ہیں.
قد کاٹ اونچا کر لیتے ہیں. تو میں اس قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ جا کے ان کو خامہ خواہ میں اتنا بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آج جس عورت کی غلط بات کے لیے آپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں, کل شاید ان عورتوں میں آپ کی بہن کا شمار بھی ہو سکتا ہے, کل شاید آپ کی بیٹی بھی نکلے. میری سمجھ سے بالا تر ہے وہاں جتنے نامرد قسم کے مرد موجود ہوتے تھے ان عورتوں کی حمایت کے لیے, ان میں سے 95% 5% تو بہت زیادہ بغیرت ہوتے تھے, لیکن 95% ایسے تھے جن کی اپنی بہنیں موجود نہیں تھیں. ان سے بندہ پوچھے آپ اپنی بہن کو کیوں نہیں لائے کہ وہ آ کے نعرہ لگائے میرا جسم میری مرضی. بندہ ان سے جا کے پوچھے کہ جی آپ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں لائے کہ جی پروسٹیٹیوشن سینٹرز کو کھولا جائے. پھر ان کو غیرت آ جاتی ہے. بندہ آ کے ان سے یہ ہمارے سامنے آ کے بڑے فخر سے بتائیں یونیورسٹیز کالجز میں کہ جی ویلنٹائنس ڈے تھا ہم نے اپنی گرلفرینڈ کو یہ گفٹ کیا. بندہ جا کے پوچھے تمہاری بہن کو کیا گفٹ ہوا تو آگے گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ڈوئل سٹینڈرڈز یہ آیا صوفیہ میں جا کے تلوار اٹھانا نہیں ہوتا. اس پہ آ کے انہیں تکلیف ہو جاتی ہے کہ امام نے تلوار کیوں اٹھا دی. تب تکلیف نہیں ہوتی کہ ملکہ برطانیہ اپنے چیف آف آرمی صاحب کا استقبال بھی تلوار سے کرتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اصل اسلام بتایا ہی نہیں گیا نا. ہمیں آگے بتایا کہ اسلام کہتا ہے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے دوسری آگے کر دو بھائی جان اسے بھی مارو. نہیں, اسلام ہمیں برابری کا درس دیتا ہے. اسلام نے جہاں مائنورٹی کو پراپر رائٹس دیے اتنا کسی نے نہیں دیا. پاکستان جو مائنورٹی یہ سارا طبقہ کھیل رہا ہوتا ہے, پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز. پاکستان میں کہیں کسی مسجد پہ اگر وہ کیا کہتے ہیں کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو 1-2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر اسکوائر میں جتنی مسجدیں ہوتی ہیں بند ہو جاتی ہیں 3 دن کے لیے. سیکیورٹی تھریٹ. جی ایچ کیو میں فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے, کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے ہر 2 ہفتے یا مہینے کے بعد. کبھی بھی جی ایچ کیو کے سامنے بالکل روڈ کراس کر کے ایک چرچ موجود ہے, اسے بند نہیں کیا گیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے مائنورٹی رائٹس ہیں. جوہان آباد میں 2 حافظوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے کرسچن کمیونٹی سے. کیا مسلمان چاہتا تو وہاں کا ہر گھر ایک اینٹ جلا دیتا, لیکن نہیں, مسلمان نے کہا نہیں, ہمارا مذہب کہتا ہے کہ چلو یہ آپ کے ملک میں ہے انہیں رائٹس دے دو, چلو ٹھیک ہے. حالانکہ بدلہ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لے سکتے تھے, قانونی راہ تھی ان کے پاس. ان کے ٹھیک ہے یار مائنورٹیز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے انڈیا میں سوری وہاں پر جو دلت اور شودرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے. پاکستان میں دلت اور شودرز کو سیٹیں دی جا رہی ہیں اسمبلی میں بالکل, اور وداؤٹ بینگ الیکٹڈ. وہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ دی جا رہی ہیں. پھر اسی میں آپ مزید آگے چلے جائیں کہ پاکستان کے ہر صوبے کا مائنورٹی منسٹر ہے, وفاق کا مائنورٹی منسٹر ہے, سینٹ میں مائنورٹی کی سیٹس ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں سیٹس ہیں, ریزرو سیٹس ہیں. اس میں ہر کمیونٹی کا بندہ آتا ہے, وہ اپنے رائٹس کی اور اس کو احترام کی دیا جاتا ہے. رمیش کمار ہے, میں اس کی عزت فواد چودھری سے زیادہ کرتا ہوں, بلکہ فواد چودھری رمیش کمار کے جوتوں کے برابر نہیں ہے. کہ جب رمیش کمار سے بی بی سی نے پوچھا کہ جناب آپ کے اسلام آباد میں مندر بننے کو روکنے کے لیے یہ لوگ نکل آئے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے, تو اس نے کہا جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پنڈی میں 2 مندر موجود ہیں, ہم وہاں جا کے پوجا کر لیں گے. یہ پتہ نہیں آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, ہم پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں, ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی. یہ ہے پاکستان کا پازیٹیو امیج. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے جو چند ٹکوں کے عوض میں پہنچ جاتے ہیں دم ہلاتے ہوئے, ان لوگوں کو بھی رمیش کمار آ کے اگر یہ سمجھا دیتا نا, لیکن انہوں نے اس کی سننی نہیں ہوتی. رمیش کمار اسمبلی میں آ کے قرارداد پیش کرتا ہے کہ شراب نوشی پہ پابندی ہونی چاہیے. مر گئے تھے مسلمان ایم این ایز کہ وہ قرارداد پیش کرے. مسلمان ایم این ایز جو یہ فواد چودھری ٹائپ کے 3rd کلاس لوگ ہیں, ان لوگوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی رمیش کمار سستی شہرت کے لیے آ گیا, اور وہ قرارداد متفقہ طور پہ نامنظور ہو گئی. کمیٹی میں بحث کر لیں. اور کوئی غیر شرعی قرارداد ہو, 18-20 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی کی بات, یا اگر کوئی اسلام قبول کرنے کی بات, تو اس میں آ کے جناب متفقہ طور پہ منظور ہو جاتی ہے. اس میں خیر میں اینڈ پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو, اس میں قصور آپ کا اور میرا ہے, کیونکہ ہماری لابی اسٹرانگ نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. ہم لوگوں نے بس احتجاج کیے, ہم لوگوں نے نعرے لگائے, ہم لوگوں نے انٹرویوز کیے. آج ضرورت سمر کی ہے کہ میری بہن یہ سوچے کہ میں نے پالیٹکس میں جانا ہے
یا اگر میں نے کوئی اور جاب کرنی ہے سول میں تو میں 2-3 بچوں کی تربیت کر کے پاکستان کی آئیڈیالوجی کا دفاع کرنا انہیں سکھاؤں گی اور انہیں میں سی ایس ایس کے ایگزامز کے لیے اپیئر کرواؤں گی. جب ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ایک نظریاتی آدمی ہوگا تو پورے ضلع سے چور بازاری کا خاتمہ کر سکتا ہے. اس کے اختیارات ہیں, میں نے ایم پی اے سے زیادہ ہوتا ہے. آج آپ یہ وعدہ کریں کہ میں 2-4 اس طرح کے بلاگرز کو یا اچھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو تیار کر کے انہیں معاشرے میں پروڈکٹ کی صورت میں دوں گا جو ہمیشہ پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کا دفاع کریں گے اور جو کسی کی بات کریں گے تو ہمیں شٹ اپ کال دیں گے. جب ہم لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی اپنی ہمبل کیپیسٹی میں لینا شروع کر دیں, یقین کریں ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں نے یہ ذمہ داری لی نہیں ہے. ہم یہ ذمہ داری مولوی پہ ڈال دیتے ہیں, مولوی یہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیتا ہے, وہ کسی اور پہ ڈال دیتا ہے. اور وہ قادیانی طبقہ جو اس ملک کا 1% بھی نہیں ہے وہ ہر جگہ پہ گھس چکا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہاں کہاں گھسا ہے, کہ کہاں کہاں سے زمین سے کیڑے نکل رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں آ کے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. تو اس میں قصور ہمارا اپنا ہے. ہم لوگوں نے نظر انداز کیا, ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کر کے معاشرے میں نہیں بھیجا. ہم نے انہیں کہا بس ٹھیک ہے باپ کارپینٹر ہے تو بھی کارپینٹر بن. ہم نے کہا ٹھیک ہے باپ موچی ہے تو بھی موچی بن. ہم نے کہا ٹھیک ہے باپ موچی ہے تو موچی بن, اس نیت سے کہ باپ جو موچی تھا. بھائی آپ اس نیت سے بھیجو نا اسے کہ بیٹا کل کو جب تمہاری پوسٹنگ ہوگی بارڈر ایریاز میں تو سفارشیں نہیں کراؤ گے کہ جی پتر بہو لوٹا ہے واپس پنڈی بھیجو. خیر یہ باتیں نہیں کرتے یہاں پر, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جائیں جہاں پر بھی جائیں. آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے, اس لیے نہیں کہ بس نوکری لگ جائے گی, ماں باپ کا میڈیکل فری ہو جائے گا. نو, یہی اسی طریقے سے آ کے دفاع ہوتا ہے. آپ بیوروکریسی میں جائیں تو اس لیے نہ جائیں کہ میں جا کے کمیشن لوں گا اور اپنے بچوں کو باہر پڑھاؤں گا, ان کی باہر شادیاں کراؤں گا اور بڑے وہ ایسی ہوگی. نہیں, مسئلہ کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو کس ڈائمنشن کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے, یہ ہم لوگوں نے خود اس کا تعین کرنا ہے. ہم نے کسی باہر سے محمد بن قاسم نے آ کے ہمارا قبلہ درست نہیں کرنا, کسی نے باہر سے آ کے ادھر آ کے ہمیں ایک اسلامی ریاست بنا کے نہیں دینا, کسی نے باہر سے صلاح الدین ایوبی کی صورت میں آ کے دوبارہ بیت المقدس پتہ نہیں کرنا. یا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے, دنیا میں ایٹامک پاور ہم ہیں, دنیا کی بہترین فوج ہم ہیں, دنیا کی بہترین ایجنسی ہم ہیں, تو ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا یہ ہم پہ ہے. میر عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی وہ بھی یہی خطہ زمین ہے, لہٰذا ہمیں ہی اس چیز کا تعین پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا. ہم کب تک رونا روئیں گے جی ایف اے ٹی ایف کا پریشر, آئی ایم ایف کا پریشر, ورلڈ بینک کا پریشر, امریکہ کا پریشر, کسی اور باپ کا پریشر. نہیں, ہم لوگ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اوور کم. آج خان صاحب کہتے ہیں 300 کنال کا بنی گالا کا گھر ہے میرا, میں اسے بیچ رہا ہوں, قومی خزانے میں ڈال رہا ہوں. نواز شریف کو پکڑو, اس کا وہ رائیونڈ کے محل لے کے قومی خزانے میں ڈالو. زرداری کو پکڑو, اس کے سارے بلاول ہاؤس لے کے قومی خزانے میں ڈالو اور جا کے امریکہ کے منہ پہ مارو. تب قوم اپنے 10 روپے کا میسج جو کرنے سے کتراتی تھی نا ڈیم فنڈ کے لیے کہ پتہ نہیں کھا نہ جائیں, قوم اپنے پلاٹ بیچے گی, مائیں بہنیں اپنے زیور بیچنے کو تیار ہوں گی. لیکن پہل حکمران کرے, وہ ایک ماڈل ترتیب دے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ جتنی آپ کی جائیداد ہے وہ ساری قومی خزانے میں جمع کرائیں. تو ان کے گھر سے دفتر پہنچنے تک یا وہاں سے گھر پہنچنے تک اسلام نافذ ہو چکا تھا. لوگ زکات لے کے پھرا کرتے تھے, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا تھا. یہ تب ہوتا ہے جب حاکم وقت ایسا ہو اور رعایا ایسی ہو. یہ تب ہوتا ہے کہ جب حاکم وقت مشورہ لے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم سے, اور حاکم وقت کے کپڑوں پہ 22 پیبند لگے ہوں, لیکن وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ مربع میل کا مالک ہو, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ خاتم کو اونٹ پہ بٹھایا ہوتا ہے اور بیت المقدس بغیر کسی خون بہانے کے فتح کر دیا جاتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے. تو اس کے لیے آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, آپ سے پیار کرنے والے لوگ, انہیں بھی ایسا ہی نظریاتی ہونا چاہیے. آپ کے سپورٹ کو اور آپ کو خود بھی ایسا نظریاتی ہونا چاہیے. تو ہم اس طرح تو نہیں, لیکن کم از کم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذوالفقار کے جو تلوار ہے اس کے ساتھ لگی دھوڑ کے برابر تو جا سکتے ہیں کہ اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیں.
ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کپڑوں پر لگے ہوئے پیوند کے کسی ایک ذرے کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیں تو شاید ہم اس مقام پر پہنچے. پیروی کرنا تو سیکھیں, اگر وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا تو سیکھیں, ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے کام کیا ہے, یہ کسی پہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ آپ اپنی ذمہ داری لیں. یہ جتنے لوگ سن لیں یا بعد میں ویڈیو ہم کوشش کریں گے تمام پیجز پہ اپلوڈ کروائیں. جہاں تک کام جائے گا لوگ اپنا آج ہی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کیپیسٹی میں رہ کے کام کرنی ہے. جو بہنیں ہماری گھر بیٹھی ہوئی اور کہتی ہیں جی ہم باہر نہیں نکل سکتی, لازمی نہیں ہے آپ باہر نکل کے نعرے لگا کے قوم کا دفاع کریں. اگر آپ کی کوئی مجبوری آپ گھر بیٹھ کے دفاع کرنا چاہتی ہیں, سوشل میڈیا آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے. آسام کی موومنٹ کو پڑھیں, حیدرآباد دکن کی موومنٹ کو پڑھیں, جوناگڑھ کی موومنٹ کو پڑھیں, کیا کیا ایسی موومنٹ ہے, خالصان کی موومنٹ کو پڑھیں, ان لوگوں کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. ہمیں آپ کو بتائیں, ہماری ڈیوٹی لگائیں, بھائی ریسرچ ہم نے کر لی, آپ کا یہ کردار ہے, یہ کام کریں, ہم کر سکتے ہیں. ہمارے کئی بھائی ہیں جو سرکاری نوکریوں پر ہیں اور وہ یہ کام نہیں کر سکتے, تو وہ کوئی اور کسی کی ریسرچ کریں, لازمی ہے وہ آ کے چلتے کریں. ہر بندہ اپنا اپنا رول, لہٰذا میں کون سے اپنا رول پلے کرنا شروع کرنا, باقی چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی. لبرل شبرل کچھ بھی نہیں ہے, آٹے میں نمک ہوتا ہے نا اس برابر بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہم نے انہیں ہی سر پہ چڑھا کے بٹھایا ہوا, بس یہ ہے کہ بعد ان کی ٹپورٹ کریں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے سر, ایک میرا آخری سوال ہے, آپ کا اگلا پروگرام میں بھی جانا ہے, مجھے اس چیز کا معلوم ہے, تو آپ سے ایک آخری سوال لینا چاہوں گا سر. یہ جو ابھی آج کے دور میں ایک اینٹی آرمی جو یعنی کہ بہت سارے ایسے, جیسے ابھی کچھ دن پہلے مطیع اللہ جان کو گرفتار کیا گیا, مخدوم شہاب الدین ٹویٹ کرتے ہیں کہ حق دبانے والوں کو, اس طرح سے کچھ ٹویٹ تھا, لیکن اس کے بعد بہت لمبی چوڑی ویڈیو بناتے ہیں کہ ISI کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. اس طرح کی جو اینٹی آرمی موومنٹ چل رہی ہے, بہت سارے فیس بک پہ ایسے لوگ سرگرم ہیں جو فوج کے خلاف بولتے رہتے ہیں, اور بلیک ویگو ایک جو کہ ہم کلچر بنا چکے ہیں. پہلے کال کوٹریاں ہوتی تھی, اب بلیک ویگو کے نام سے لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ بلیک ویگو آ جائے گی. تو سر اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی بلیک ویگو میں ڈالا جائے, ورنہ آپ کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہماری فوج ہماری عزت ہے, لیکن بالکل سر, بات ہے اس پہ بھی انہیں پورا اترنا ہے. میرا پورا خاندان فوجی ہے, آپ لوگ شاید جانتے ہوں. جی سر میں جانتا ہوں, میں پڑھا ہے آپ کے بارے میں کافی. تایا سارے فوجی ماشاءاللہ, کزن سارے فوجی, کوئی ایجنسیز میں, کوئی کسی پوسٹ پہ ماشاءاللہ. خالہ میری واحد میرے خالے آفیسر ہے جس کا بازو اور ٹانگ شہید ہوئی ایک دھماکے میں. تو ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہیں. ایک وہ طبقہ جو کہ فوج سے بغض رکھتا ہے, ان کو تو آپ شٹ اپ کال دیں, ہم بھی دیتے ہیں, ہر محاذ بھی دیتے ہیں. لیکن ایک اور چیز, جہاں پر کسی نے غلط پالیسی بنائی, مشرف کی غلط پالیسی کو آپ اگر غلط کہیں تو یہ فوج سے نفرت نہیں ہے, ملک سے سب سے بڑی وفاداری ہے کہ آپ اپنے حاکم وقت کو کہتے ہیں کہ بندے کا پتر بنو. یہ پالیسی افغانستان کے معاملے میں آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. کم از کم ہم یہ بتائیں کہ ہمارے اڈے استعمال نہ ہوں دشمن کے لیے, ہمارے اڈے استعمال نہ ہو ہمارے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے لیے, اور اس کے بعد جو دہشت گردی ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے اور 70,000 کے قریب فوجی اور سویلین ہمارے شہید ہو گئے, ان چیز کو روکنے کے لیے ہمیں اپنا رول بھی پلے کرنا ہوگا. اسی لیے وردی کی عزت از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. لہٰذا میں کون سے کہتا ہوں, وردی کی عزت کرو, لیکن وردی کی ہی عزت کرو, بوٹ پالش نہ کرو, ایک لمٹ تک. ٹھیک ہے, عزت کرو, ہم ہمارے ساتھ ہیں. کل کو تم کشمیر میں جاؤ گے نا, ہم پہلے پہنچیں گے, ہمیں اجازت دینے والے وقت ایک قدم آگے ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کا مشرف والا کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. ہاں, ابو ٹائپ کے بندے ہمیں ضرور چاہیے. ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ ابھی یعنی کہ آپ نے بہت چیزیں ڈیفائن کر دی ہیں, بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں آپ نے. جو ہمارا آج کا ایجنڈا تھا اس کے بارے میں کافی گفتگو ہوگی آپ سے. آپ نے ایک مجھے بتایا گیا تھا آپ نے دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے, تو اس لیے صرف جاتے جاتے ایک آخری یوتھ کے لیے آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے؟ یوتھ کو تو پیغام میں 3-4 مرتبہ آپ کے ہر سوال کے جواب میں اپنے جواب دے دیتا تھا. میرا آخری پیغام اس قوم کو یہ ہے کہ آپ کا تعلق کون سے شہر سے؟
سر میرا تعلق کراچی سے، یوتھ منر سوسائٹی ایک جو کہ یعنی کہ ہماری یہ انٹرنیشنل سوسائٹی ہے، ہمارے ساتھ تقریباً 30+ کنٹریز کے لوگ اس سوسائٹی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک سیشن ہمارا ٹیوزڈے کو ہوتا ہے جو کہ پرائم ٹائم کے نام سے، اس میں ہمارے پاس انٹرنیشنل اسپیکرز ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا حق بات کے ساتھ. میں آج کا پیغام کراچی والوں کے نام کہ انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ پہلے پیغام سن لیں اس کے بعد آپ کو باقی بات بھی بتا دوں کہ کراچی ایک ہب ہے، پورے ملک کا ہر قوم خطے قبیلے کا بندہ ادھر ہوتا ہے. نمبر 1 سندھیوں سے کہتا ہوں کہ کائنڈلی اب یہ ٹرمینالوجی مہاجر والی استعمال نہ کریں. جو اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر کے پاکستان آیا وہ مہاجر نہیں، وہ ہم سے بڑا پاکستانی ہے. میں جس طرح یہاں پنجاب میں رہ کے پنجابیوں سے کہتا ہوں کہ سندھیوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، میں اپنے سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں جو باب الاسلام سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں، جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں، میں ان اپنے سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہاں پر کوئی ریڈی لگانے والا پٹھان تمہیں نظر آئے، کوئی وہاں پر مزدوری کرنے والا افغانی تمہیں نظر آئے، کوئی وہاں اپنی محنت سے اپنے بچوں کو پالنے والا پنجابی تمہیں نظر آئے، کوئی وہاں تمہیں محنت کش بلوچ نظر آئے، کوئی وہاں تمہیں نوکر پیشہ کشمیری نظر آئے، اسے اپنے سینے سے لگاؤ، تب جا کے یہ پاکستان کا یہ مستحکم ہوگا. آج یہ دنیا کو بتاؤ کہ قوم جو ہے وہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان سے نہیں ہے، سوری، قوم مذہب سے ہے. مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل اندر بھی نہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کلیئرلی ہمیں کہہ دیا، بازو تیرا اسلام کی قوت سے کبھی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے. اسلام تیرا دیش ہے مصطفی، اسلام از یور آئیڈینٹی اینڈ اٹ از یور آئیڈیالوجی. لہٰذا کراچی اس ملک کی تقسیم بدل سکتا ہے. 2.5 کروڑ لوگ ہیں وہاں پہ، وہاں جو برما کے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں سینوں سے لگاؤ. وہ پاکستان جب انڈیا کہتا ہے کہ ہندو کہیں پر مضبوط ہے تو ظالم لے کے انڈیا آ سکتا ہے، تو ہم نے اگر کسی کو برما کے مسلمانوں کی کٹی پٹی لاشوں کے قریب وہ فون کیے تھے، ان ٹوٹے پھوٹے جسموں کو، وہ خون میں لت پت جسموں کو جب ہم نے کراچی لے ہی آئے تو انہیں آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں دیے جا رہے؟ یا ہمیں اس چیز سے ڈر ہے کہ اللہ کا پتھر میں موجود کیڑے کو بھیج دیتا لیکن ہمیں لوگ ہمیں آئی ڈی کارڈ مل گیا تھا؟ نہیں، انہیں سینوں سے جو افغانی کا سینوں سے لگاؤ. جو بہاری کمیونٹی کراچی میں ہے وہ سب چھوڑ کے پاکستان آئی تھی، اسے سینے سے لگاؤ. جو بنگالی 1971 میں بنگلہ دیش سے اس لیے یہاں آئے کہ وہ لفظ پاکستان کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے تھے، انہیں سینے سے لگاؤ. اگر ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے بنا کے دو. Pakistan was not made for Sindhis or Balochis or Punjabis or Pathans. No, it was made for the Muslims of the subcontinent. اور دفاع of the entire world ان کا کرنا ہے. لہٰذا اسی زمن میں 12 اگست 13 اگست اور 14 اگست کو آپ کا بھائی کراچی آ رہا ہے. 14 اگست وہاں کراچی والوں کے ساتھ منانے کے لیے، 13 اگست کو موسٹ پروبیبلی مزار قائم پہ تمام کراچی والوں سے ملاقات ہوگی. ٹائم انشاءاللہ جلد ہم لوگ اناؤنس کر دیں گے. اور ہمارا پہلا جلسہ بھی ہماری تنظیم کا 8 نومبر ڈیٹ اس کی طے کی گئی ہے، تب تک لاک ڈاؤن انشاءاللہ ختم ہو چکا ہوگا. 8 نومبر کو نشتر پارک کراچی میں ہمارا پہلا جلسہ ہوگا. اس کے بعد پورے کنٹری وائی کیمپین ہوگی اور اس کا مین پوائنٹس میں وہی جو ہمارا نتیجہ ہے. اور پھر ڈاکٹر عابد کی آزادی کی بات. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. اور ہماری بہن آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ سے بہت کام لے. آپ سے اللہ بھائی ہمارے، اللہ آپ سے بہت کام لے، آپ دونوں سے. اور اللہ آپ لوگوں کو بہت ترقیاں کامیابیاں عطا فرمائے. بس جو ایک ہمبل ریکویسٹ میں نے کرنی تھی اس پروگرام میں وہی کروں گا کہ آپ لوگ لیڈنگ اینڈ پہ آ سکتے ہیں. کوئی لیڈر آسمان سے اتر کے نہیں آتا، نہ عمران خان آسمان سے اتر کے آیا، نہ زرداری صاحب آسمان سے اتر کے آئے ہیں، آپ نہ نواز صاحب آسمان سے اتر کے آئے ہیں. آپ لوگ بہت اچھے لیڈر ہیں. آپ لوگ بلاول سے بہت بہتر ہیں. آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا مزید مناسب نہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو مصباح وحید صاحبہ، آپ آج کی جو خواتین ہیں، یعنی کہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ بھی معلوم ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو جابس کرنے میں، جب جابس کے لیے جاتی ہیں بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو ایز اے پروفیشنل آپ فوٹوگرافر ہیں، تو ایز اے پروفیشنل فوٹوگرافر آپ کو کون سے ایسے مسائل ہیں جو سوسائٹی کی طرف سے یا ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو پیش آتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہمارے سے ڈسکس کریں آپ.
پہلے تو میں شہیر بھائی کی بات کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنا بریف ایکسپلین کیا پاکستان کے ہر معاملے کو کہ اب پھر صرف فیمنزم اور عورتوں کی حقوق کی اگر ہم بات کریں، آپ بات کریں کہ پروفیشنل لائف کے مسائل، تو آج کل کے دور میں میرے خیال میں، نہ صرف میرے خیال میں، آپ خود ہی حقیقتاً دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں لڑکیوں کو شو کیسنگ کے لیے رکھا جاتا ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جب کوئی لڑکی ڈگری لے کے جائے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا پہلے کہ وہ کتنی قابل ہے، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی لکس کتنی اچھی ہیں، اس کی کمیونیکیشن سکلز کتنی اچھی ہیں، وہ کتنی اچھی پریزنٹر ہے. تو آج کل لڑکیوں کی کہہ لیں کہ قابلیت اتنی نہیں بلکہ لکس زیادہ دیکھی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ جو ہے لڑکیوں کو شو کیس کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں صرف فوٹوگرافر نہیں ہوں بلکہ میں ایونٹ آرگنائزر بھی ہوں، میں ہوسٹنگ بھی کرتی ہوں، میں میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ان سب چیزوں کو لے کے چلوں میں تو میں یہی کہوں گی کہ ایک عورت کا اپنا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ اس نے اپنی صورت خود بگاڑ دی ہے. آج کل کی عورت کیا چاہتی ہے کہ وہ ایک میگنٹ بن جائے، وہ ایک ایسی میگنٹ بن جائے کہ سب لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، وہ اٹریکٹو بن جائے. تو جہاں ہماری عورتوں کی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ خود کو میگنٹ بنا لیں اور ساری لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہونے لگیں، تو آپ خود سوچیں کہ اس عورت کی امیج معاشرے میں کیا رہے گی. پھر جب آپ خود ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ جہاں گڑ ہے مکھی وہیں آتی ہے جہاں گڑ ہے، تو جب آپ خود کو ایسا بنا کے پریزنٹ کریں گے تو اگلے بندے نے آپ سے وہی توقعات رکھنی ہے. اور بینگ اے گرل میں یہ کہوں گی کہ لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حص رکھی ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان آپ کو غلط نظر سے دیکھے بھی نا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. اب جب تک آپ اسے خود نہیں موقع دیں گے وہ انسان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. وہ آپ کے وہ کوئی غلط ارادہ رکھتا بھی ہے تو وہ اپنے ارادوں کو تب تک امپلیمنٹ نہیں کر سکتا جب تک آپ اسے اجازت نہ دیں. پروفیشنل فیلڈ میں بھی یہی ہے کہ جب تک لڑکیاں خود ٹھیک ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جب آپ خود کو ایسا میگنٹ پریزنٹر بنا کے پیش کر رہے ہو تو پھر تو آپ کے ساتھ ایسا ہونا ہی ہے کہ لوگ پھر آپ کو غلط پیرامیٹرز میں جج کریں گے. اور ابھی شہیر بھائی بات کر رہے تھے فیمنزم کی اور لبرلزم کی، تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہماری جو آج کل کی ینگ جنریشن کی لڑکیاں ہیں ٹک ٹاکرز بنی ہوئی ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں، مطلب اٹریکٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں آگے سے جو ان کی اولاد ہوگی وہ کیسی ہوگی. وہ تو کوئی الگ ہی مخلوق ہوگی کہ آج ہم اگر لڑکیاں چھوٹے کپڑے پہنیں یا اس طرح کی کوئی حرکت کریں یا بات کریں تو دل میں تو ان کے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فیملی کی طرف سے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے اور معاشرے کی طرف سے. تو جب یہ لوگ بنیں گے تو ان کے تو دلوں میں اور دماغوں میں جو ہے یہ لوگ کہیں گے اپنے بچوں کو کرو، تو وہ پھر آپ سوچیں گے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور اس میں میڈیا کا ایک خاص کردار ہے کہ میڈیا جو کچھ دکھاتا ہے لوگ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. آج ہم یہاں پہ آئٹم نمبر دکھا رہے ہیں اور پاکستان میں تو شکر انڈیا کے کچھ ڈراماز اور موویز بین کی گئی ہیں، لیکن اگر ابھی آپ ٹی وی چینلز پہ، میں خاص طور پہ کہوں گی ہم ٹی وی یا جیو کے آپ چینلز لگا کے دیکھیں، ڈراماز دیکھیں، تو ہر ڈرامے میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ لو سٹوری. بس لو سٹوری چل رہی ہے، ہیروئن کو ہیرو سے پیار ہو گیا اور پھر شادی ہو رہی ہے اور ساس بہو کے جھگڑے. آپ ارطغرل کو اپنے ڈراموں سے کمپیئر کریں نا تو آپ کو کیا سبق ملے گا کہ ارطغرل میں ایک پوری تہذیب تنظیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک پوری اسلامک ویلیوز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی رومانس دکھایا جا رہا ہے لیکن الگ پیرامیٹرز میں، اور جو ہمارے یہاں دکھایا جا رہا ہے تو جو یوتھ دیکھے گی وہ وہی کرے گی. ٹک ٹاک پہ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہی پریکٹیکل لائف میں بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹک ٹاک پہ ہی بات کرنے والا تھا. جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک ٹک ٹاکر ہے، میں بھی آئی ڈونٹ نو کہ وہ شاید وہ لاہور سے ہیں، علینا فاطمہ، شاید آپ نے بھی ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان کی ویڈیوز پہ ڈفرینٹ لوگوں نے یعنی کہ میمز وغیرہ بنائے. اس کے بعد وہ جب ایک انٹرویو میں جاتی ہیں نجی ٹی وی پہ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر لوگ مذاق بنا رہے ہیں، میری ویڈیوز کیسے کر رہے ہیں. تو بدلے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اسلام کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ کسی کی ایسی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. تو کیا آپ جو ویڈیوز بنا رہی ہیں وہ کیا اسلام کے کہنے پہ بنا رہی ہیں، اسلام کے مطابق بنا رہی ہیں؟ تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے موبائل میں ٹک ٹاک کی ایپ نہیں ہے، میں ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں دیکھتی اور میں ٹک ٹاک سیلیبریٹیز کو بھی نہیں جانتی، لیکن سوشل میڈیا ٹرینڈنگ کی وجہ سے یہ کہہ لیں کہ یہ کنٹینٹ کہیں نہ کہیں نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ خود کو ایسا پریزنٹ کر رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ کہ سوشل میڈیا پہ جب چیزیں سامنے آتی تو پھر تب بہت سارے لوگ ہیں جو جان لیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں.
बिल्कुल ऐसा ही है। अब टिकटॉक पे एक लड़की खुद को ऐसे प्रेजेंट करिए कि वो अट्रैक्टिव लगे, बाल घूम रहे हैं और वो घूम रही है और वो खुद को ऐसा प्रेजेंट करिए, तो वो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि गुड़ दिखाओगे तो मक्खियां तो आएंगी। तो फिर जब आप खुद को ऐसा प्रेजेंट करिए तो कहाँ की आप हक बात करती हो। और जैसा कि आपके प्रोग्राम का नाम है हक बात मोहम्मद ज़ीशान के साथ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह से सच्ची किसकी बात, अल्लाह से ज्यादा सच्ची किसकी बात, और उसने सब कुछ लिख के बयान कर दिया है। तो जब उसे फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो तबाही का दहाने पे हम जाएंगे ही। और ये जो फेमिनिज्म और लिबरलिज्म और जो वेस्टर्न नेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं और वो कैसे बात करते हैं, तो इन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो हमें तबाही के दहाने पे लेके जाते जा रहे हैं। और एक कौम को तबाह तब ही किया जाता है कि जब वो अपने पैरामीटर्स खो दें, वो अपनी बुनियादी चीजें खो दें, अपनी तहजीब खो दें। अगर आप ईरान, यूनान और वेस्टर्न मगरबी ममालिक की हिस्ट्री निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि बेहयाई के एक एलिमेंट से वो बात शुरू होती है और वो उनकी नस्लें तबाह कर देती है। अगर आप यूनानी तारीख निकाल के देखें तो वहां पे औरतों को इस तरह से आजादी दी गई कि वो जैसे मर्जी कपड़े पहने, बाजारों में फिरें, जो मर्जी करें, ठीक है। और फिर करते का पूरा फैमिली सिस्टम तबाह होके रह गया, और कह लें कि उनकी पूरी तहजीब खत्म हो गई कि वहां पे इस तरह के प्रोस्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट्स और इस तरह की इतनी ज्यादा चीजें हो गई कि उनका पूरी सोसाइटी तबाह हो गई। कि जब फैमिली लाइफ तबाह हो जाए, कि जब एक इंसान को दूसरे इंसान से कुर्बत ना रहे। आज आप हमारे यहाँ कल्चर, आप भी यंगस्टर हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जहाँ पे को एजुकेशन है, को एजुकेशन ना भी हो तो सोशल मीडिया का दौर है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ भी वेस्टर्न नेशंस को देखते देखते एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड बन चुके हैं। और यहाँ पे यूथ यंगस्टर्स में खास तौर पे डिस्कशन हो रही होती है, अच्छा तुम्हारी बच्ची है, ऐसा है वैसा है, तो वो बकायदा तौर पे ओपनली ये सब कुछ हो रहा है हमारे माशरे में, और कोई इस पे बात करने वाला नहीं है कि ये चीज गलत है या सही है, और अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका इन फ्यूचर हमें क्या नुकसान है, कोई ये देखने वाला नहीं है और कोई इस पे बात करने वाला नहीं है। तो वही मैं कहती हूँ कि जो आज के हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके जो हालात हैं, तो अगर ये लोग ऐसे हैं तो आगे इनकी नस्लें कैसी होंगी। तबाही के दहाने पे जाते जा रहे हैं कि हम सिर्फ वेस्टर्न नेशंस को फॉलो करें। और आज जो फिलहाल सूरत हाल है, जो ये फेमिनिज्म औरतें जो है फेमिनिस्ट बात कर रही हैं, अगले 20-50 साल में तो ये लोग इम्प्लाई करना शुरू कर देंगे। और यही शहीर सियालवी और इस तरह के लोग अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तो ये चीजें मजीद आगे बढ़ती जाएंगी, इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में हर यंगस्टर की ये जिम्मेदारी है, हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो खुद को एक अच्छा और सच्चा मुसलमान समझता है और एक अच्छा पाकिस्तानी समझता है, वो इस चीज को रोकने की कोशिश करे। बेशक आप नेशनल लेवल पे नहीं भी कर सकते तो पर्सनल लेवल पे जरूर करें, क्योंकि एक हदीस है ना, फरमाया गया कि अगर तुम बुराई को देखो, ठीक है, तो सबसे पहले उसे हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से रोको, और अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में उसको बुरा समझो। और हमारे यहाँ ये है कि हम उस चीज को बुरा समझ ही नहीं रहे। और जहाँ बात होती है लिबरलिज्म की, तो आप मुझे बताएं कि अगर एक इंसान कहे कि मैं जो चाहूँ करूँ, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो जैसे मैं चाहूँ वैसे करूँ, तो मुझे बताएं दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इंसान की मर्जी चलती है सिवाय ओपिनियंस के, कि किसी नजरिए में हम अपना नजरिया बयान कर सकते हैं किसी बात पे कि नहीं मेरा नजरिया ये है, फलां शख्स का नजरिया ये है। अगर हम ये कहें कि हम ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर करना शुरू कर दें और ऑक्सीजन अपने जिस्म से बाहर निकालना शुरू कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेरी मर्जी? अगर हम कहें कि हम खाना नहीं खाते, ठीक है, हम फूड नहीं खाते, बल्कि हम लोग पत्थर खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसी मेरी मर्जी मैं वैसा कर सकता हूँ? क्या इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो पत्थर चबा सके? तो फिर इंसान कैसे कह सकते हैं कि मेरी मर्जी? हर चीज अल्लाह ताला ने फिक्स की हुई है, हर इंसान के लिए पैरामीटर्स फिक्स है, तो इंसान अपनी मर्जी किधर गुजारे? क्योंकि इंसान ये भूल चुका है कि उसने एक दिन मर जाना है, एक दिन उसने अल्लाह ताला के आगे जाके जवाब देना है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम सिर्फ इस एक बात को याद रख लेना कि दुनिया के जितने भी काम हम कर रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, जो कुछ भी है, इन सब चीजों के साथ सिर्फ एक बात याद कर ली जाए कि ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा और मुझे अल्लाह के आगे जाके एक एक चीज का जवाब देना है जो मैं आज कर रहा हूँ।
تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جب انسان اس چیز کی, اس حقیقت کو تسلیم کر لے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اکثر میں کبھی اپنی فیملی گیدرنگ میں بیٹھی ہوں تو میں کہوں نا کہ مر جانے نا, ایک دن مر ہی جانے, تو بڑے کہیں گے نہیں بچے ابھی تو تم چھوٹے ہو, مرنے کی باتیں نہیں کرو. بھائی کیوں نہیں کریں اس چیز کو, ہم یاد کیوں نہیں کریں کہ ہمیں مرنا ہے؟ ہم اس چیز کو یاد ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تمہیں لمبی زندگی دے. بھائی لمبی تو زندگی تو دے, لیکن ایک دن مرنا بھی تو ہے, وہاں بھی تو جا کے جواب دینا ہے. اس چیز کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے. جب یہ چیز یاد ہو گئی تو ساری برائیاں زندگی سے, اور سارے میں کہتی ہوں یہ جتنی ہماری ڈپریشن اور دکھ اور غم سب کچھ ختم ہو جائے گا جب ہم یہ مان لیں کہ سب کچھ پانی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بالکل انسان جب صبح اٹھتا ہے اور تمام جتنے دن کے معاملات کرتا ہے اس تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی مصلحت ہوتی ہے, اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے, انسان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. انسان تو اپنے مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا, اگر اللہ رب العزت چاہے تو ایک پل میں ہماری سانس روک سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. بالکل آپ نے بالکل تمام چیزیں جو ہمارے دیکھنے والوں نے سنی ہوگی, انشاءاللہ تمام لوگوں کو بہت ان چیزوں سے سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آخری پیغام جو آپ یوتھ کے لیے دینا چاہیں, اور خاص طور پہ یوتھ منر سوسائٹی اس پلیٹ فارم کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام؟ جی میں خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں بہت سوشل ورکس کرتی ہوں یونیورسٹی لائف میں بھی, وہاں تب سے لے کے ابھی تک, اور انشاءاللہ آگے بھی زندگی میں کرتی رہوں گی. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یوتھ کو کہ آپ لوگ پڑھو, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کو ٹائم دو, خود کو ٹائم دو, لیکن زندگی میں کچھ ٹائم ضرور نکالو دوسروں کے لیے, کیونکہ وہی چیز باقی رہ جائے گی کہ جو آپ دوسروں کے لیے نیک اعمال کر کے جاؤ گے. ورنہ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہو, ٹھیک ہے, یہ تو سبھی کھاتے ہیں, سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. جو چیز واپس لے کے جانی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اس کے بارے میں سوچ لو. اور کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے, تو جوانی کی عبادت یہی ہے کہ آپ اپنی جوانی کو ایسے کاموں میں صرف کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص اور اچھے بندے بن جاؤ. اور جب آپ اللہ کو پسند آ گئے تو دنیا کے معاملات, اور دنیا پھر کیا چیز ہے. تو ایسے کام ضرور کریں. اور جیسے آپ کی آرگنائزیشن ہے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے, اور بھی بہت سی آرگنائزیشن ہیں, ان آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ آرگنائزیشن کسی نہ کسی طرح سے سوشل ورک کر رہی ہیں, دوسروں کی خدمت کر رہی ہیں. بے شک بہت سی آرگنائزیشن ایسی بھی ہیں جہاں پہ پالیٹکس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, پاور کے لیے بھی لوگ ایسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہاں پہ سوشل ورک ضرور ہو رہا ہوتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے خلق انسانیت کی خدمت ضرور ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی آرگنائزیشنز کو جوائن ضرور کریں کہ جہاں سے آپ کوئی پازیٹیو اور مثبت کام سر انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے ہمارے حق بات محمد ذیشان کے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, شہیر بھائی جا چکے ہیں, شہیر بھائی کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے دیکھنے والوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ہوسٹ, ایک نئے مہمان کے ساتھ, سیم وقت پہ انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ, اللہ حافظ.